الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ معزز سامعین کے سامنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ خصائص جو آپ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ان خصائص کا تعلق دنیا کے ساتھ تھا، ان میں سے چند آپ کے سامنے بیان کیے تھے. آج آپ کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات، وہ خصائص جو آپ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ان کا تعلق اخروی اعتبار سے خصائص کے اندر آتا ہے. اللہ رب العالمین نے جو یہ آپ کو خصائص عطا کیے، خصوصیات عطا کی، پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا تھا کہ اس عنوان کے بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیں، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کو، آپ کی رفعتوں کو، آپ کی شان کو، آپ کی خصوصیات کو ہم پہچانیں تو ہمیں آپ کی اطاعت کرنے کے اندر کسی قسم کی پھر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. تو آج اخروی اعتبار سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات عطا کی ہیں ان میں سے چند بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو جو کچھ بیان کیا جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا کرنا ہے قیامت والے دن، جس کو وسیلہ بھی کہا جاتا ہے، جس کو فضیلت بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو مقام محمود بھی کہا جاتا ہے. بعض کے نزدیک یہ تینوں الگ الگ جگہ ہیں اور بعض کے نزدیک ایک ہی جگہ ہے، اور اس جگہ پر ہونے والے مختلف امور کو یہ نام دیے گئے ہیں. وسیلہ کیا چیز ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں یہ جنت کے اعلیٰ مقام پر ایک جھنڈا ہے، اور یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، مرتبہ اور آپ کا گھر ہے جنت کے اندر.
اور یہ عرش کے قریب ترین جگہوں میں سے یہ ایک جگہ ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فضیلت کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ آپ کا وہ زائد مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر آپ کو عطا کیا ہے، اور کہتے ہیں یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد کوئی اور مقام، جیسے وسیلہ ایک مقام ہے، جگہ ہے جو گھر ہوگا نبی علیہ السلام کا، اسی طرح کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے۔ اور کہتے ہیں او تفسیرا للوسیلہ، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وسیلہ ہی کی ایک تفسیر ہے کہ جو ہم نبی مکرم علیہ السلام کے لیے جب اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ، یہ دعا کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا کرتے ہیں۔ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اور آپ کو مقام محمود پر کھڑا کر دیں جس کا اے اللہ آپ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ جو فضیلت ہے کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اسی وسیلے کی ہی تفسیر ہو۔ تو یہ ایک خاص مقام ہے وسیلت اور فضیلت، جو خاص نبی مکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کرنا۔ اور اس کی دلیل یہی جو میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی پیش کی کہ جو بندہ اذان سننے کے بعد ان کلمات کو پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت والے دن اس شخص کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ تو یعنی آپ کے لیے اللہ رب العالمین سے ہم نے کس چیز کا سوال کرنا ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کو وسیلہ اور فضیلہ عطا کر اور آپ کو مقام محمود پر مبعوث کر۔ یہ سب ہر اذان کے بعد ہم مسلمانوں کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ یہ دعا پڑھیں۔ اس کا ایک فائدہ کیا ہے، ہمیں حاصل ہونے والا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ اب اسی جملے کو اگر ہم ملا لیں کہ حلت لہو شفاعتی، کہ اس شخص کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو وسیلہ، فضیلہ، مقام محمود جو مقام عطا کیے جا رہے ہیں، یہ در حقیقت وہ جگہ ہیں جہاں پر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام شفاعت کریں گے۔ اور یہی چیز امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ انہوں نے بیان کی، کہتے ہیں اکثر اہل العلم ذالک هو المقام الذی یقومہ یوم القیامت للشفاعت للناس، کہ یہ وہ مقام محمود وہ جگہ ہے جہاں پر نبی مکرم علیہ السلام کھڑے ہوں گے قیامت والے دن اور لوگوں کی شفاعت کریں گے، تاکہ لیریہم، تاکہ لوگوں کو آرام اور سکون دے دیں۔ یہ وہ موقع ہے، ابھی انسان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، صرف ابھی ہم محشر کے میدان کے اندر اکٹھے کیے گئے ہیں، محشر کے میدان کے اندر ہمیں جمع کیا گیا ہے، ابھی نہ پل صراط سے گزرے ہیں، نہ حساب و کتاب، کچھ بھی نہیں ہوا، لوگوں کو بس ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ سارے لوگ پریشان ہوں گے جب وہ مصیبت، وہ تکلیف قیامت والی، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو وہ جو تکلیف ہوگی اس سے انسان پریشان ہوگا، پھر وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے آپ ہمارے والد ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے، بڑی عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو لہٰذا آپ آئیے سفارش کیجئے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس طرف چلا گیا، نفسی نفسی نفسی، بس آج میری اپنی جان ہے، میں بچ جاؤں تو یہی میرے لیے کافی ہے۔ پھر وہ کہیں گے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ سب سے پہلے نبی ہیں دنیا کی طرف، اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا تھا، ان کے پاس جاؤ، لوگ ان کے پاس آئیں گے، ان کے پاس بھی کہیں گے کہ آئیں اللہ کے ہاں سفارش کر دیں، حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ وہ بھی کیا کہیں گے، نفسی نفسی نفسی، آج مجھے اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے وہ سوال کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا تھا کہ اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے پوچھنا نہیں ہے۔
پھر وہ کہیں گے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ بھی کہیں گے نہیں میں آج اپنی جان بچاؤں گا، میں نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی تمہاری سفارش لے کر جا سکتا، میں نے ایک ایسے بندے کو مار دیا تھا جس کے مارنے کا مجھے حکم نہیں تھا۔ پھر وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تم چلے جاؤ، وہ اللہ کی روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، اللہ نے ان کو بڑا مقام عزت دی ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ آئیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنا کوئی گناہ تو ذکر نہیں کریں گے، لیکن وہ کہیں گے نہیں آپ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ تو نبی مکرم علیہ السلام کے پاس جب لوگ آئیں گے پھر وہاں پر وہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے۔ وہ پیچھے میں نے آپ کو اشارہ بھی ایک جمعے میں کیا تھا، وہ پھر پورا منظر یہ وہ اس جانب اشارہ ہے کہ وہاں پر کھڑے ہو کر نبی مکرم علیہ السلام جو شفاعت کریں گے، اس مقام کو مقام محمود کہتے ہیں، اس مقام کو وسیلہ کہتے ہیں، اس مقام کو فضیلہ کہتے ہیں، جہاں پر آپ علیہ السلام سفارش کریں گے لوگوں کی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام عطا کیا ہے، اور یہیں پر آپ علیہ السلام اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، بڑی سفارش جو پوری انسانیت کے لیے ہوگی، خاص آپ کی امت کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے یہ شفاعت ہوگی کہ اللہ ان کا حساب و کتاب شروع کر دیا جائے۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے ہمیں اس چیز کی بڑی ترغیب دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں مقام آپ کو اللہ نے اگرچہ عطا کر دیے ہیں، لیکن ہم نے آپ سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے آپ کے لیے، اس کا کیا ہوگا فائدہ کہ یہ شفاعت ہمیں قیامت والے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی نصیب ہوگی۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے اندر تو یہ بات بھی موجود ہے کہ ان الناس یسیرون یوم القیامت جسن کل امت تتبع نبیہا، کہ ہر امت کے لوگ جو ہیں لوگ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، اور وہ ہر امت اپنے اپنے نبی کا پیچھا کر رہی ہوگی، اس کے پیچھے لگی ہوئی ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ یا فلان اشفع حتی تنتهي الشفاعۃ الی النبی، کہ ایک فلاں، یعنی وہی اشارہ جو میں نے آپ کی طرف کیا، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کے پاس وہ جائیں گے، وہ سب کے سب کہیں گے ہم سفارش نہیں کریں گے، یہاں تک کہ نبی مکرم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ فذلک یوم یبعثہ اللہ المقام المحمود، یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر مبعوث کریں گے، کھڑا کریں گے، وہاں پر آپ سفارش کریں گے۔ اور یہ سفارش نبی علیہ السلام خود نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو جب حکم دیا جائے گا، اور یہ شفاعت ایک ہے شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ، اور دوسری شفاعت صغریٰ جو عام شفاعات ہیں، یعنی ایک تو خاص شفاعت ہے جو آپ علیہ السلام کی ہر ایک فرد کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کچھ شفاعت الگ ہیں جو باقی لوگوں کے لیے نبی مکرم علیہ السلام کی شفاعت ہوگی، جس کے اندر سے ایک شفاعت آپ علیہ السلام جو لوگوں کی کریں گے وہ کیا ہوگی کہ فی استفتاح باب الجنہ، جنت کے دروازے کھلوانے میں آپ کی شفاعت ہوگی۔ یہ خاص آپ کو مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو جمع کریں گے، اور تمام لوگوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت کے قریب کر دیں گے۔ فیأتون آدم، پھر وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور وہ کیا کہیں گے، یا ابانا استفتح لنا الجنہ، اے ہمارے والد ہمارے لیے جنت کا دروازہ تو کھلوا دیجئے۔ فیقول، تو سیدنا آدم علیہ السلام کیا کہیں گے، وَهَلْ أَخْرَجَكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدم، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تمہیں جنت میں سے نکالنے کا سبب کیا بنا تھا؟ میری ہی غلطی تھی جس کی وجہ سے تمہیں جنت سے نکال دیا گیا ہے۔ لست بصاحب ذلک، میں اس کے لیے لائق نہیں ہوں کہ میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے سے میری وجہ سے دروازہ کھل جائے۔ اذهبوا إلى ابنی ابراہیم خلیل اللہ، جاؤ میرے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس۔ کہتے ہیں فیقول ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ مومن آئیں گے، کہیں گے جنت کا دروازہ تو کھلوا دیجئے، وہ کیا کہیں گے، لست بصاحب ذلک، میں بھی اس کا حقدار نہیں ہوں کہ میں جنت کا دروازہ کھلوا سکوں۔ انما كنت خلیلا من وراء،
میں تو جو اللہ کا خلیل ہوں وہ تو اس کے بعد کا مرتبہ ہے۔ یہاں پر عاجزی ہے، انکساری ہے، یعنی نبی علیہ السلام سے بھی بعد میں اپنے آپ کو ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خلیل اللہ تو نبی علیہ السلام ہے، میں تو نہیں ہوں، میرے کو جو اللہ نے خلیل اللہ بنایا ہے میرا رتبہ تو بعد میں آتا ہے۔ یہ عاجزی ہے، صرف ان کی انکساری تھی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میں اس کا حقدار نہیں ہوں۔ اعمدوا الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، الذی کلمہ اللہ تکلیما، جن سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی تھی۔ فیأتون موسیٰ، مومنین موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سیدنا موسیٰ علیہ السلام لست بصاحب ذلک، میں بھی اس کا حقدار نہیں ہوں کہ میں جنت کا دروازہ کھلوا سکوں۔ اذهبوا الی عیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے جاؤ، وہ اللہ کے کلمے ہیں اور وہ اللہ کی روح ہیں، جائیں ان کے پاس چلے جائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے لست بصاحب ذلک، میں اس کا حقدار نہیں ہوں۔ فیأتون محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر وہ مومنین آپ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ فیقوم، آپ کھڑے ہوں گے۔ فیؤذن لہ، تو آپ کے لیے اجازت دے دی جائے گی۔ جب آپ کے پاس آئیں گے آپ کے لیے دروازہ کھلوایا جائے گا، آپ سے کہا جائے گا تو اللہ رب العالمین کی اجازت ہوگی کہ ٹھیک ہے آپ دروازہ کھلوا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، امانت کو اور جو صلہ رحمی ہے اس کو اللہ تعالیٰ آزاد کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ اور ان دونوں کو کیا کریں گے؟ فَتَقُومَانِ جَنبَيِ الصِّرَاطِ، اللہ رب العالمین ان کو پل صراط کے دائیں بائیں طرف کھڑا کر دیں گے۔ ایک طرف امانت کھڑی ہے، دوسری طرف صلہ رحمی، تعلقات جو رشتہ داری جوڑنا ہے وہ کھڑی ہوئی ہے۔ فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ، آپ نے فرمایا کہ پل صراط سے جو لوگ گزریں گے، سب سے پہلے جو لوگ گزریں گے جس طرح بجلی چمکتی ہے، چمک کے فوراً ہماری آنکھوں میں جھپکتی، پتہ ہی نہیں پڑتا، اس طرح فرمایا کہ وہ پل صراط سے لوگ کراس کر جائیں گے۔ قَالَ قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَيُّ شَيْءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ قَالَ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ، آپ سے جب اس کی وضاحت پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا جس طرح آنکھ جھپکنا ہوتا ہے اس طرح وہ جھپک کے، مطلب اتنی جلدی تیزی کے ساتھ پل صراط کو کراس کریں گے۔ اور یہ پل صراط کیا ہے؟ یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے، یاد رکھیے، جس پہ سے ہر ایک نے گزرنا ہے، چاہے وہ نبی ہے، رسول ہے، چاہے وہ عام بندہ ہے۔ کسی کو بھی اللہ رب العالمین نے اس سے آزاد نہیں کیا، ہر ایک نے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ اور یہ بال سے بھی زیادہ آپ نے فرمایا کہ باریک ہوگا۔ اب بندہ سوچے وہاں سے کیسے میں چل سکتا ہوں؟ وہ اعمال ہیں، اعمال کے بل بوتے پر وہاں سے بندہ جا سکتا ہے، وگرنہ تو اتنی سی پتلی سی چیز پہ کیسے انسان چلے گا؟ فرمایا پھر ثم کمر ریح، اس کے بعد جو دوسرا گروہ آئے گا، جس طرح ہوا چلتی ہے، تیز ہوا اڑا کے چیزوں کو لے جاتی، اس طرح ہوا اڑا کے مطلب ان کو لے جائے گی، تیزی کے ساتھ چلے جائیں گے۔ ثم کمر الطیر، آپ پرندوں کے جھنڈ دیکھتے ہیں، فوراً آپ کی نظروں کے سامنے سے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ اتنے تیز نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اس طرح وہ اڑان جو ہوتی ہے وہ اس انداز کے اندر جائیں گے۔ وشد الرجال، پھر اس کے بعد جو تیز دوڑتا ہے بندہ، بھاگتا ہے، اس طرح تیزی کے ساتھ بھاگ کے وہ کراس کر لے گا۔ تجری بہم اعمالہم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو لے کر چل رہے ہوں گے وہ ان کے عمل ہوں گے۔ خود نہیں انسان دوڑ سکتا، خود آنکھ جھپکنے کے برابر نہیں بھاگ سکتا کہ میں کہوں کہ جی میں تیزی کے ساتھ کراس کر دوں، بھاگ جاؤں، نہیں، اعمال ہوں گے تو پھر اس طرح چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں پہلے گروہ کے اندر شامل فرماتے ہیں۔ وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا نبی یعنی میں صراط پر، پل صراط پر کھڑا ہوا ہوں گا، اور کیا کہیں گے؟ یہ قابل غور جملہ ہے، رب سلم رب سلم، کہ اللہ محفوظ رکھنا، محفوظ رکھنا۔ اللہ آمین، قبول فرما، اللہ ہمیں بھی محفوظ رکھنا پل صراط سے۔ یہ پل صراط وہ مقام ہے، نبی علیہ السلام کھڑے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ محفوظ رکھنا، بچا لینا۔ کیوں؟ آج جو اس پل صراط کو کراس کر گیا پھر اس کا جنت میں جانا آسان ہے، جو پل صراط ہی نہیں کراس کر سکا وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ فرمایا حتیٰ تعجز اعمال العباد، حتیٰ کہ پھر لوگوں کے اعمال عاجز کرنا ان کو شروع کر دیں گے، تھکانا شروع کر دیں گے۔ حتیٰ یجیء الرجل فلا یستطیع السیر، فرمایا کہ پھر اس طرح کے لوگ آئیں گے وہ چل ہی نہیں سکیں گے مگر زحفاً، جو گھسٹ کے چلتا ہو، بس اس طرح وہ چل پائیں گے بڑی مشکل سے، وہ اپنے آپ کو آگے گھسیٹ رہے ہوں گے کہ چلے ہم کراس کر لیں کسی طرح۔ قال وفی حافظی الصراط کلالیب،
اور اس سے بھی سخت منظر کیا ہے؟ فرمایا کہ اس پل صراط کے دونوں طرف کیا ہوں گے؟ ہم نے دیکھا نا وہ گوشت لٹکا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی کلالیب وہاں پر ہوں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ یأخذ من امیرت بھی، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہوا ہوگا اس کو پکڑیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے، پکڑیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے۔ فرمایا فمخدوش ناجن، کچھ تو ایسے ہوں گے جو زخمی ہو کر، یعنی وہ زخم ماریں گے، بچ جائیں گے، گریں گے نہیں، لیکن زخم لگیں گے جسم کے اوپر، ان کے جسموں کو وہ چیر دیں گے۔ ومقدوس فی النار، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو وہ پکڑ کے جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ والذی نفس ابی ہریرہ بیدہ، اور سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، ان قعر جہنم لسبعون خریفا، جہاں پل صراط ہے اور اس سے جہنم کا جو گڑھا ہے 70 سال کی مسافت پر ہے، یعنی اتنی اونچائی سے وہ بندہ جہنم کے اندر گرا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یہ جگہ کیا ہے؟ وہ ہے جہاں پر آپ شفاعت کریں گے، اور یہ شفاعت کس کو ملے گی؟ غور کریں، ایمان والے ہیں لیکن امانت اور صلہ رحمی وہ پکڑوا دے گی، اور اس کے اندر ہماری بہت زیادہ سستیاں پائی جاتی ہیں، امانتوں کے اندر خیانت کرنا، اور پھر رشتہ داریوں کو جوڑ توڑنا، اس کو ختم کریں میرے بھائیوں، ان چیزوں کو غور سامنے رکھیں۔ یہ آپس کی لڑائیاں کچھ نہیں انسان کو دیتی، رشتہ داریوں سے تعلق توڑنے سے کچھ نہیں انسان کو حاصل ہوتا، یہ چند دن کی ہے زندگی، بندہ صبر شکر کے ساتھ جس طرح ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا تھا نا، میں تو نیکی کرتا ہوں، احسان کرتا ہوں، حسن سلوک کرتا ہوں، لیکن میرا رشتہ دار ہمیشہ میرے ساتھ وہ غلط معاملات کرتا ہے، ہمیشہ مجھے تکلیف دیتا ہے، میں کیا کروں؟ کیا اس کے ساتھ اسی طرح کروں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم اس کے ساتھ نیکی کرتے رہو، تم اپنی طرف سے صلہ رحمی کرو، اور صلہ رحمی کا سب سے ہلکا درجہ، یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ہلکا درجہ دے دیا، سلام دعا، کہ بندہ سلام رکھے، پاس سے گزرے سلام کر لیا، جب ان کے پاس چلے گئے یا ان کے گھر کے قریب سے گزر گئے سلام کر کے چلے گئے، بس چلے، زیادہ نہیں تو اتنا تو تعلق انسان کا ہو، لیکن ہم سلام دعا سے بھی چلے جائیں، ایک دوسرے سے ملے بھی نہ، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہ کریں، اور پھر اس کے اندر خاص طور پر قریبی رشتے، یہ صلہ رحمی، اللہ رب العالمین نے کیا ہے فرمایا؟ شققت من اسمی، میں نے اس کو اپنے نام سے نکالا ہے۔ یہ صلہ رحمی جو ہے نا، رحمان، اسی سے اللہ رب العالمین نے اس کو رحم نکالا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین اس کو، یعنی جو بندہ توڑے گا اس حصے کو توڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے پھر چھوڑیں گے؟ اور پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو شفاعت کریں گے قیامت والے دن، وہ ان لوگوں کے متعلق ہوگی جن سے اللہ تعالیٰ نے حساب و کتاب نہیں لینا، بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ داخل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کے اندر شامل فرمایا کہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کریں گے، وہ کتنے؟ 70,000، 70,000 ہیں، 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے۔ پھر صحابہ کرام نے کہا یہ تو 70,000 تعداد بہت تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ پر ایک اور خاص فضل احسان یہ کیا کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور افراد ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ کوئی حساب نہیں، کوئی سوال نہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے ان سے نہیں پوچھنا، بغیر حساب و کتاب کے اللہ رب العالمین نے ان کو جنت کے اندر داخل کر دینا ہے۔ اور یہ کس طرح حاصل ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے ساتھ۔ اور پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب، ان کے بارے میں شفاعت کی تھی، کیونکہ ابو طالب آپ کی بڑی حمایت کیا کرتے تھے کفار مکہ سے، حالانکہ خود بھی کافر تھے، لیکن ان سے دفاع کیا کرتے تھے، بچاتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کے سامنے آڑ بن کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آپ کو اذیت تکلیفیں نہیں دے سکتے تھے وہ جب تک ابو طالب موجود تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا هل نفعت ابا طالب بشیء، کیا آپ نے ابو طالب کو کچھ نفع بھی پہنچایا ہے کہ جو اس نے آپ کی اتنی مدد نصرت کی ہے؟ فرمایا کہ ہاں،
میرا اس کو مدد کرنا، اس کا میری مدد کرنا اس کو فائدہ پہنچا چکا ہے۔ فرمایا کہ لولا انا، اگر میں نہ ہوتا، لکان فی الدرک الاسفل من النار، تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین نے میری وجہ سے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں شفاعت پوری اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، یہ مسئلہ بھی سمجھتے جائیے گا ساتھ میں۔ شفاعت بندہ اسی کے بارے میں کر سکے گا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور اتنی ہی سفارش کر سکے گا جتنی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کہ کافروں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کام نہیں آئے گی، نفع نہیں دے گی۔ لا يقبل منها شفاعت، ان سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، نہ ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ ہی کوئی سفارش ان کو نفع دے گی۔ اب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا سفارش نے نفع دیا؟ بس فرمایا کہ اتنا نفع دیا ہے کہ اس کو جہنم کے نچلے درجے سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اس درجے میں لا کر رکھ دیا ہے جہاں پر آگ صرف اس کی ایڑیوں، یہ ٹخنوں تک ہے، اس کے ٹخنوں تک صرف آگ ہے، باقی آگ میں نہیں ہے، صرف اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا، یعنی کہ جہنم سے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا نہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے، آپ کی حمایت کرنے والا، آپ کی مدد کرنے والا، نصرت کرنے والا، آپ کے ساتھ تعلق بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، چچا بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام کی سفارش جہنم سے مکمل طور پر نکال نہیں سکی۔ تو ہم کن کی سفارشوں پر اپنے آپ کو ہم نے رکھ لیا کہ جی ہمیں وہ بچا لیں گے، ہمیں وہ شفاعت کریں گے، ہماری سفارش کریں گے، ہم بچ جائیں گے؟ نہیں میرے بھائیو، وہاں پر سفارش جس کے بارے میں آپ کا نظریہ ہے، اگر اللہ نے اس کو اجازت دی تو وہ سفارش کر سکے گا، اور وہ سفارش میرے اور آپ کے بارے میں نہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اس کے بارے میں سفارش کرے گا، اور اتنی ہی سفارش کرے گا جتنی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ اب یہاں پر دروازے کھولنے والی میں ہم نے پڑھا، وہاں پر صرف کیا تھا؟ صرف دروازہ کھولنے کی اجازت ملی تو دروازہ کھلوایا ہے، آگے آپ نے کچھ نہیں کہا کہ ان کو کیوں پل صراط سے اللہ تو گزارنا چاہتا ہے، ان کو ویسے جنت میں داخل کر دے، نہیں۔ آپ شفاعت اتنی کر سکیں گے جتنی اللہ اجازت دیں گے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اللہ کہتے ہیں جس بات کو میں پسند کروں گا وہی بات کرے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور جب اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، تو کیسے اللہ اجازت دیں گے کہ مشرک کے بارے میں سفارش کرے؟ اور پھر اسی طرح نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دعا جو دی، وہ دعا آپ کی قبول ہوتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے اس دعا کو بھی یاد رکھیے، اپنی امت کے لیے، قیامت کے لیے ذخیرہ رکھا۔ فرمایا کہ مجھے بھی اللہ رب العالمین نے کہا مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو، میں نے کہا کہ نہیں، میں قیامت والے دن مانگوں گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کس کے لیے ان چیزوں کو محفوظ رکھ رہے ہیں؟ ہمارے لیے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا نصیب ہو، نبی علیہ السلام میرے اور آپ کے بارے میں سفارش کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں کے اندر شامل کر دے جو بغیر حساب و کتاب کی جنت کے اندر جائیں گے، تو پھر میرے بھائیوں مجھے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ جس طرح آپ کو عبادات پسند تھی، اسی طرح کے مجھے بھی عبادات کرنی ہوں گی، اعمال پسند تھے، مجھے بھی اسی طرح کے اعمال کرنے ہوں گے۔ اگر نہیں تو یہ پھر رکھی جو محبت ہے یا رکھا جو دعویٰ ہے، یہ نہ مجھے نفع دے گا نہ آپ کو نفع دے گا، اور یہ کلمہ پڑھ لینا نہ مجھے نفع دے گا نہ آپ کو نفع دے گا۔ یاد رکھیے یہ اسی وقت یہ ساری چیزیں جو خصوصیات نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، مجھے اور آپ کو نصیب ہوں گی، یہ ساری چیزیں جب آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی انداز کے اندر نبی مکرم علیہ السلام کو پہچاننے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اور ان کے ساتھ محبت کرنے کی، ان کی اطاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔